بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا. اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں اللہ خالق کل شیء
اللہ ہی نے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بنانے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ بیان فرمایا خلق الانسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم ہی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، بہترین شکل صورت والا ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ ساری کائنات انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے، ساری کائنات اس کے اندر آ گئی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ کائنات تمہاری خادم ہے، تمہارا غلام ہے۔ یہ 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ چاند سورج، یہ دن اور رات کا نظام، یہ سمندروں پہاڑوں کا، نہروں کا نظام، یہ ذرہ ذرہ انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ کئی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ نے صاف بیان فرمایا میرے بندے کائنات تیرے لیے بنائی گئی۔ اور انسان کو کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ میری بات سمجھیے، کائنات تمہارے لیے بنائی گئی اور تم کو کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ آسمان تمہارے لیے بنایا گیا اور تم کو آسمان کے لیے نہیں بنایا گیا۔ زمین کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تم کو زمین کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ مخلوق تمہارے لیے اور تم کو یہ کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کائنات تمہارے لیے اور تم کو اللہ اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے انسان تو میرے لیے ہے،
کائنات کا مقام اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ کی نظر میں کائنات کا مقام ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ دنیا کے اندر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں کائنات کی کوئی عظمت نہیں، کائنات کا کوئی مقام نہیں اللہ کی نظر میں۔ ہاں اللہ کی نظر میں انسان کا مقام ہے، اللہ کی نظر میں انسان کی عظمت ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اللہ نے اپنے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان ساری کائنات میں بہترین مخلوق۔ جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے جب کوئی مرد یا عورت ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق جو بندہ یا بندی اللہ کو نہ پہچانے، اعمال نہ کرے، اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم شر البریہ، ساری مخلوق میں سب سے بدترین یہ مخلوق۔ تو اللہ اپنے بندوں کو، بندیوں کو، انسانوں کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں انسان آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، زیادتی، بربریت نہ کرے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے آپس میں نا انصافی نہ کریں، امن کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ سورۃ الاعراف اللہ بیان فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ کئی باتیں اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، میرے محبوب، میرے پیغمبر، میرے لاڈیلے، آپ سمجھائیے، آپ بتائیے میرے بندوں کو، میری بندیوں کو آپ سمجھائیے میرا رب جو بے حیائی کے کام ہیں، علانیہ، چوری کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، یہ بڑے بڑے گناہ
اور بھی کئی بڑے بڑے گناہ جو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ گناہ جو دکھائی نہیں دیتے باطنی، جیسے دلوں کے اندر کینہ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، دوسروں سے جلن، یہ باطنی گناہ، اللہ کہتا ہے آپ فرمائیے یہ ظاہری گناہ اور یہ باطنی گناہ، ان دونوں گناہوں کو ہم نے حرام کر دیا ہے۔ والاسم، ہر گناہ، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، ہر برائی، ہر معصیت، ہر نافرمانی، اللہ کہتے ہیں ہم نے حرام کیا ہے۔ کوئی بندہ، کوئی بندی گناہوں میں زندگی نہ گزارے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والبغی بغیر الحق، پیغمبر آپ فرمائیے ناحق ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو ستانا، والبغی بغیر الحق، ناحق ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کا دل توڑ دینا، ظلم کرنا، بربریت کرنا، ناانصافی کرنا، اور ایسے اعمال، ایسے کام کرنا، تمہارے اعمال، تمہارے کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ والبغی بغیر الحق، اللہ صاف کہتا ہے ناحق کسی پر ظلم کرنا۔ آپ فرمائیے میرا رب حرام کر دیا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بندہ کسی بندے پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بربریت کا معاملہ نہ کرے، کسی کو نہ ستائے، ہم نے حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ شرک کرنا یہ بھی حرام، شرک نہ کرو، اور اللہ نے جو نہیں کہا جھوٹ بول کر اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا جبکہ اللہ نے نہیں کہا، جھوٹ بول کر اللہ کی طرف نسبت کرنا یہ بھی حرام، یہ کام نہ کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اللہ صاف کہا والبغی بغیر الحق، ناحق کسی پر ظلم کرنا میرے رب نے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ میری امت کے لوگوں، اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بربریت سے بچاؤ، اس لیے کہ ظلم اور زیادتی کرنا کل قیامت کے دن یہ عمل اندھیروں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ آج مزہ ملتا ہے دوسروں پر ظلم کرنے سے، آج مزہ ملتا ہے دوسروں کو ستانے سے، کل قیامت کے دن یہ تمہارا عمل اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ایک روایت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل قیامت کا دن قائم ہوگا، میدان محشر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے آتنکوادی کرنے والے، کہاں ہے دہشت گردی کرنے والے۔
اور یہ ظالموں کا ساتھ دینے والے کہاں ہیں؟ یہ دہشت گردوں کا ساتھ دینے والے کہاں ہیں؟ یہ آتنکوادی کرنے والوں کا ساتھ دینے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہے اسرائیل؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے اسرائیل کا ساتھ دینے والے؟ یہ بھی ظالم، ساتھ دینے والے بھی ظالم۔ کہاں ہے اسرائیل؟ کہاں ہے اسرائیل کا ساتھ دینے والے؟ اعلان ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک ہے ظالم، ایک ہے اس کا سپورٹ کرنے والے، اس کی حمایت کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ایک طرف قلم رکھا ہوا ہے، پین، وہ ظالم نے کہا وہ اٹھا کے مجھے دو، وہ قلم اٹھا کے ظالم کو دینا، یا یہ کہ سیاہی انک، وہ دوات، وہ انک اٹھا کر، وہ سیاہی اٹھا کر ظالم کو دینا، یہ بھی ساتھ دینا ہے ظالم کا۔ یہ قلم اٹھا کر دینے والے، یا قلم پین خراب ہو گیا اسے درست کر کے دینے والے، سیاہی اٹھا کر دینے والے، اللہ کے نبی نے صاف بیان فرمایا کل میدان محشر میں یہ ظالموں کو اور یہ رتی برابر ظالموں کا ساتھ دینے والوں کو اللہ لوہے کے تابوت میں، لوہے کے صندوق میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ظالموں کا انجام، یہ ظالموں کا ساتھ دینے والوں کا انجام، ان تمام حرامیوں کو آگ کے صندوق میں ڈال کر اللہ جہنم میں پھینک دے گا۔ کیا عالم ہوگا میدان محشر میں! ایک پیپسی میں پی لوں، ایک کوکو کولا میں پی لوں، ایک اسپرٹ میں پی لوں، میرے پینے سے اسے کیا ہوگا؟ یہ مالی تعاون کرنے والے دل کے کان کھول کر سنو، آج علماء کہتے ہیں اسرائیل کے چیزوں کا بائیکاٹ کرو، نوجوان کہتے ہیں پینے میں کیا ہو گیا؟ یہ مالی تعاون کرنا اسرائیل کا، یہ مالی فائدہ پہنچانا اسرائیل کا، رتی برابر اس کی حمایت کرو گے، مالی تعاون کرو گے۔ اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا وہ ظالموں کو اور ان کا ساتھ دینے والے، ان کی حمایت کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے لوہے کے صندوق میں ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میرے بندو اپنی جان کو قتل نہ کرو، تم دوسروں کو قتل کرو گے وہ تم کو قتل کرے گا۔ گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ میں کہاں سے کھلاؤں؟ میں کہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کروں؟ مال کے ڈر، روزی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا میرے بندو جن جانوں کو، جن انسانوں کو میں نے حرام کر دیا ہے ان کو قتل کرنا حرام، اور پورے انسانوں کو قتل کرنا حرام۔
ناحق کسی انسان کو قتل نہ کرو۔ کوئی ایسا موقع آ گیا، اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، اسلام کہتا ہے بدلے میں اسے قتل کرو۔ بعض چیزیں آتی ہیں جن کی وجہ سے قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ناحق کسی انسان کو قتل نہ کرو، میں نے یہ حرام کر دیا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من قتل مومنا فاغتبط بقتله، کوئی انسان کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا اور اپنے بھائی کو قتل کر کے خوش بھی ہو رہا ہے، راضی بھی ہو رہا ہے، میں نے اسے مار دیا، میں نے اسے قتل کر دیا، قتل کر کے خوش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تیری فرض نماز قبول نہیں فرمائے گا، تیری نفل نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے اپنے بھائی کو ناحق قتل کرنا، اپنی بہن کو ناحق قتل کرنا، اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک انسان کو ناحق قتل کرنا، قتل کر کے خوش ہو گیا، تیری فرض نماز قبول نہیں، تیری نفل نماز بھی قبول نہیں۔ مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات شریف میں ایک روایت نقل فرمائی گئی، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اعان علی قتل مومن بشطر کلمت، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا اپنی امت کو، کتنا سمجھایا اپنی امت کو۔ اگر کوئی مومن کسی اور کو قتل نہیں کر رہا ہے، قتل کرنے والا کوئی اور ظالم، مارنے والا کوئی اور ظالم، ہاں یہ مومن ہے نا، یہ مسلمان، آدھا جملہ کہہ کر اس کا سپورٹ کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، مکمل جملہ بھی نہیں۔ اب کوئی مارنے والا، قتل کرنے والا، مثال کہہ رہا ہوں، کوئی قتل کرنے والا آ کر مجھ سے کہا مولانا فلاں کو قتل کر دوں، مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ قتل کر دو، یہ مکمل جملہ، قتل کر دو مکمل جملہ۔ علماء بیان فرماتے ہیں مکمل جملہ نہیں کہا، آدھا جملہ کہا، کر دو۔ یہ آدھا جملہ کہہ کر ظالم کا ساتھ دینے والے، ظالم کی حمایت کرنے والے، آدھا جملہ کہہ کر ظالم کا سپورٹ کرنے والے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، میدان محشر میں یہ آدھا جملہ کہہ کر ساتھ دینے والا اللہ کی عدالت میں اس حال میں آئے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے اوپر یعنی اس کی پیشانی پر آئس من رحمت اللہ یہ لکھا ہوا ہوگا۔ کیا معنی؟ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔
یہ لکھا ہوا ہوگا۔ آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے محروم، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس، آدھا جملہ کہہ کر سپورٹ کرنے والے تیرا یہ انجام ہوگا، تو پھر قتل کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، فتح ہوا، اور جانتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کئی باتیں، کئی اعلان فرمایا۔ جو ظالم مطاف میں آ جائے وہ امن میں ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے کئی اعلان فرمائے۔ عبداللہ بن خطل ایمان لے کر آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہ عبداللہ بن خطل کو ایک جگہ، ایک گاؤں میں روانہ کیا، وہاں جاؤ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ اصول کر کے آؤ۔ اور ان کے ساتھ ایک غلام، ایک انصاری کو بھی روانہ کیا۔ سمجھو واقعہ، اور دلوں کے اندر ایک احساس پیدا کرو۔ اسرائیل قتل کرے وہ مجرم، اور ہم اپنے معاشرے میں گھر کے اندر اپنے لوگوں کو قتل کریں، کوئی جرم نہیں۔ ایک گاؤں میں روانہ کیا، جائیے زکوٰۃ صدقات اصول کر کے آئیے۔ جب یہ جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی۔ عبداللہ بن خطل نے اپنے غلام سے کہا، مسلمان غلام، اپنے غلام سے کہا کھانا تیار کر دے۔ غلام کو نیند آئی اور سو گیا، کھانا تیار نہیں کیا، نیند آئی اور سو گیا۔ جب عبداللہ بن خطل نے دیکھا میں نے غلام سے کہا کھانا تیار کر، اور یہ کھانا تیار کرنے کے بجائے سو رہا ہے، یہ غلطی کی وجہ سے عبداللہ بن خطل نے اپنے غلام کو قتل کر دیا۔ یہ کون سا جرم ہے؟ یہ کون سا گناہ ہے؟ چائے میں شکر کم ہو جائے، بیوی پر ظلم کرنے والے، سالن میں نمک کم ہو جائے یا سالن میں نمک زیادہ ہو جائے، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں، جب گھر کے اندر بہو یا تمہاری بیگم گیس زیادہ یوز کرتی ہے، یہ ظلم کرنے والے، اسرائیل ظلم کرے وہ مجرم، اور اپنے لوگ اپنے گھروں میں ظلم کریں، کوئی گناہ نہیں۔ قتل کر دیا، اور زکوٰۃ صدقہ اونٹ وغیرہ اصول کر لیا۔ دل میں خیال لایا اگر میں مدینہ جاؤں، ظاہر سی بات ہے میں نے ایک مسلمان غلام کو ناحق قتل کیا ہوں، وہ محمد کیا کریں گے؟ مجھے قتل کریں گے۔ اسلام کہتا ہے نہ قتل کیا تجھے قتل کیا جائے گا۔ میں مدینہ جاؤں، وہ محمد کیا کریں گے؟ وہ غلام کے بدلے میں مجھے قتل کریں گے۔ ڈر کے مارے
ایمان چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر کافروں سے ہاتھ ملا لیا، کافروں سے مل گیا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور یہ عبداللہ بن خطل شاعر بھی تھا، اللہ کی پیغمبر کی شان میں اشعار کے ذریعے سے گستاخی کیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو بیت اللہ میں آ جائے، مطاف میں آ جائے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن خطل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اتنا بڑا مجرم، یہ اتنا بڑا ظالم بیت اللہ کے غلاف میں اپنے آپ کو چھپا رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قربان جائیے امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک تو اس نے ناحق قتل کیا، اور دوسرا مرتد ہوا، اور تیسرا میری شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ اتنے بڑے گناہ بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے ہے، وہیں جاؤ وہیں قتل کرو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی گئے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان، یہ ظالم کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، نہ قتل کرنا اتنا بڑا جرم اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ یہ ظالم مطاف میں گیا ہے، بیت اللہ کے خلاف میں چھپ رہا ہے، اس پر رحم نہ کرو، اسے وہی قتل کر دینا چاہیے۔ آج معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیا تربیت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور جہاں جہاں اپنا گورنر روانہ کیا، ان سے کہا حج کے موقع پر مکے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا، ہر سال حج کے موقع پر آنا، مجھ سے ملاقات کرنا۔ حج کے دنوں میں تمام جگہوں کے گورنر آ جاتے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمام لوگوں کو جمع فرماتے۔ گورنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور رعایا بھی بیٹھی ہوئی ہے، گورنر بھی ہے اور پبلک بھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان فرماتے، یا ایھا الناس انی لم ابعث عمالی علیکم لیصیبوا من ابشارکم ولا من اموالکم ولا من اعراضکم۔ اے لوگوں، تمہارے ملکوں کے لیے میں نے فلاں فلاں کو گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ گورنر اس لیے نہیں بنایا کہ یہ گورنر تمہارے ملک میں آئے، تمہاری سرزمین میں آئے، تمہارے پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تم کو ناک مارے، تمہارے مال پر قبضہ کرے، تمہاری عزتوں پر حملہ کرے۔ میں نے گورنر اس لیے نہیں بنا کر بھیجا، میں نے ان کو گورنر اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ تمہارے درمیان امن کا ماحول قائم کرے، شانتی کا ماحول قائم کرے اور محبت کا، پیار کا ماحول قائم کرے، اور مال غنیمت آئے وہ مال غنیمت تمہارے درمیان تقسیم کرے۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے ان گورنروں کو روانہ کیا ہے، اگر تمہارا کوئی گورنر تم پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور مجھ سے کہے کہ فلاں گورنر نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ پوری امت کا خلیفہ رعایا کے سامنے گورنروں کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے۔ بتاؤ، ایک مرتبہ
ایک آدمی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا امیر المومنین، یہ گورنر مجھ کو 100 کوڑے مارا ہے، 100 درے مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، تحقیق کی تو معلوم ہوا 100 کوڑے مارا ہے۔ حضرت عمر نے درہ اس کے حوالے کیا اور گورنر کو سامنے بٹھا کر کہا، سب کے سامنے 100 درے گورنر کو مارو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا امیر المومنین، یہ کام نہ کرو، اگر تم نے یہ عمل کیا، تمہارے اندر وہ طاقت، وہ جوان مردی ہے، اگر تمہارے بعد کوئی اور خلیفہ بن جائے، ان کے لیے یہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، اے عمر یہ کام نہ کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے کہا میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آپ مجھ سے بدلہ لے لے، جب اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ صحابی نے کہا اے عمر کم سے کم صلح کرنے کا تو موقع دو، ہم ان سے معافی مانگ لیں گے، راضی کر لیں گے، یہ معاف تو کر دے۔ حضرت عمر نے موقع دیا اور وہ گورنر نے وہ مظلوم کو 200 دینار دے کر راضی کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ عدل و انصاف، یہ امن، یہ شانتی کی فضا کون قائم کرنے والا؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، ان کے زمانے میں کوئی کسی پر ظلم کرے یہ ہمت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فقال ما لی لا ارى الهدهد، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے بار بار کہتے تھے میری حکومت میں، میری خلافت میں سمندر کے کسی کنارے میں کوئی بھیڑیا کسی بکری کے بچے پر حملہ کرے، مجھے ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا اے عمر میں نے تجھے خلیفہ بنایا، میں نے تجھے امیر بنایا، تیری خلافت کے زمانے میں ایک بھیڑیا ایک بکری کے بچے پر کیسا حملہ کر دیا، اللہ مجھ سے سوال کرے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بھیڑیا بکری پر حملہ کرے یہ برداشت نہیں۔ آج دیکھو دنیا کے اندر ہزاروں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، عورتوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، معصوموں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، دلوں میں کوئی رحم نہیں، دلوں میں کوئی نرمی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آج تک ہمارے اندر احساس اور بیداری پیدا نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ خیال نہ کرے کئی جمعہ سے یہی باتیں اسی عنوان پر کیوں بیان ہو رہا ہے، یہودی قوم اتنی منحوس، اتنی ذلیل اور اتنی رذیل قوم ہے، یہ وہ قوم اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ کلام پاک کا 6واں پارہ پہلا صفحہ اللہ بیان فرماتا ہے جس زمانے میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا میری قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ، ان یہودیوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بجائے موسیٰ سے کہا فقالوا ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم دیکھ کر اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کہاں ہے؟ آپ کی بات پر کیسے یقین کرے؟ اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر آؤ، ارنا اللہ جہرا، اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب ایمان لے کر آئیں گے۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ایک بجلی ان پر گرایا اور ان لوگوں کو تباہ کر دیا۔ اور یہ وہ قوم یہودی، یہ وہ قوم جن سے نفرت کرنا ہمارا ایمان، یہودیوں سے نفرت کرنا ہمارا ایمان، فلسطین سے محبت کرنا ایمان، فلسطین سے محبت کرنا ایمان، یہودیوں سے نفرت کرنا ایمان۔ یہ وہ ذلیل قوم جب اللہ نے کہا میرے راستے میں خرچ کرو، اپنا مال لگاؤ، دولت لٹاؤ، ان یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ بھکاری بن چکا ہے، ہم تو مالدار ہیں، اللہ بھیک مانگنے والا۔ وقالت اليهود والنصارى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، یہودیوں نے کہا اللہ اپنا ہاتھ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، کنجوس ہو چکا ہے اللہ، بخیل ہو چکا ہے اللہ، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ارے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا ہے۔ ان کے یہ کہنے کے جرم میں اللہ نے ان پر لعنتیں برسائی۔ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، میں جہاں چاہے جس پر چاہے میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ وہ ذلیل قوم ہے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی، اور یہ وہ قوم کہتی ہے وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، اور ہمارے اللہ کے درمیان دوستی کا رشتہ ہے، اللہ میرا جگری دوست ہے، میرا باپ اللہ ہے، یہ کہنے والے اللہ کہتے ہیں قل فلم يعذبكم بذنوبكم، ارے تمہارے کہنے کے مطابق اگر تم اللہ کی اولاد ہو پھر اللہ تم کو سزا کیوں دے رہا ہے، اپنا عذاب تم پر کیوں نازل کر رہا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو۔ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں جو کہتے ہیں ہمارا باپ اللہ ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں جاؤ جہاد کے لیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدسہ پاکیزہ مقدس سرزمین میں جاؤ۔ اور اللہ نے بشارت بھی سنا دی موسیٰ تم جاؤ گے فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تم کو ملے گی۔ اللہ نے بشارت سنا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو، تو یہ قوم نے کہا ہم نہیں آئیں گے، بڑے زبردست لوگ ہیں وہاں، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ یہی یہودیوں نے کہا موسیٰ سے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے فلسطین میں اور تم دونوں مل کر جہاد کرو، ہم یہیں بیٹھ کر آرام کریں گے۔ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والی، یہی وہ ملعون مردود قوم ہے، رذیل قوم ہے جو کہتے ہیں یہ کائنات کی زندگی، یہ کائنات کی عمر 7000 سال ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یہ لوگ کہتے ہیں کائنات کی زندگی 7000 سال ہے، اور اللہ 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہم کو جہنم میں ڈالے گا، گویا کہ 7 دن اللہ ہم کو جہنم میں ڈالے گا، بعد میں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں ارے یہ کہنے والوں تمہارے پاس دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے؟
اللہ پر الزام لگانے والے. یہ اتنی ذلیل قوم جب اللہ کی بات نہ مانی، اپنے وقت کے نبی کی بات نہ مانی، اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ارے ذلیل قوم، تم بندر بن جاؤ. وہ قوم بندر بنا دی گئی. یہ اتنی ذلیل قوم، یہ اتنی رذیل قوم. اللہ بیان فرماتا ہے قرآن کے اندر مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اللہ کہتے ہیں یہ یہودی وہ ذلیل قوم ہے جس پر اللہ نے لعنتیں برسائی ہے، اپنا غضب، اپنا غصہ ان پر نازل فرمایا، اور ان میں سے بعضوں کو بندر بنا دیا، بعضوں کو اللہ نے سور بنا دیا. اللہ کہتے ہیں اولئک شر مکانا، یہ سب سے برے درجے کے لوگ ہیں، سب سے بدترین یہ مخلوق ہے، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اپنے زمانے کے نبیوں نے یہ قوم پر لعنتیں برسائی، اپنے زمانے کے نبیوں نے یہ قوم پر لعنتیں برسائی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. اللہ قرآن میں کہتا ہے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ان نبیوں نے بھی یہ قوم پر لعنتیں فرمائی ہے. کئی جمعہ پہلے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے زمانے میں بستر کے حوالے اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بستر کے حوالے ایسی نازک حالت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت فرمائی. اتنی بدترین یہ قوم ہے. یہ قوم سے نفرت کرنا ہمارا ایمان ہے، فلسطین سے محبت کرنا ایمان، یہودیوں سے نفرت کرنا ایمان. گزشتہ جمعہ کہا فلسطین سے محبت کرنا کئی نبیوں سے محبت کرنا ہے، اسی طرح یہودیوں سے نفرت کرنا ایمان تمہارا اسلام ہے. نبیوں کو قتل کی یہ قوم، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ ذلیل قوم ہے جو کئی نبیوں کو ناحق قتل کر دیا. میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، آپ پریشان ہو جائیں گے. میرے اور آپ کے نبی کو شہید کرنے والی یہی قوم ہے. اب پریشان ہو جائیں گے. ہمارے نبی تو شہید نہیں ہوئے، ہمارے نبی تو انتقال ہوئے. نہیں سنو، ہمارے نبی کو شہید کرنے والی یہی یہودی قوم ہے. وہ کیسے؟ بخاری شریف کا 9واں پارہ، مسلم شریف کی جلد 2 صاف روایت، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں جب خیبر فتح ہوا، خیبر میں یہودی بسا کرتے تھے، جب خیبر فتح ہوا یہودی ناکام ذلیل ہو گئے. یہودیوں نے پلان ڈالا، ہم تو ہار گئے مگر یہ محمد کو قتل کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پلان ڈال کر ایک عورت کو تیار کیا، تو قتل کر دے. اب وہ عورت تیار ہو گئی. کئی حدیث کی کتابوں میں روایت ہے وہ عورت تیار ہوئی اور بکری کا گوشت اور ہاتھ کا حصہ، اسے معلوم تھا اللہ کے پیغمبر کو ہاتھ کا حصہ بہت پسندیدہ، بکری کو ذبح کیا، وہ ہاتھ کا حصہ بھونا اور گوشت تیار کیا اور وہ گوشت میں زہر ملایا.
زہر ملا کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، اے محمد یہ ہدیہ ہے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ کافروں کا ہدیہ قبول کرنا بھی صحیح، بہرحال اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ اور بعض صحابہ بھی تھے، اللہ کے نبی نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے منہ میں رکھا، وہ گوشت کا ٹکڑا نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، آپ مت کھائیے۔ اللہ کے نبی نے نکال دیا۔ ایک صحابی بشر بن برا رضی اللہ عنہ وہ کھا چکے تھے، وہ زہر کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورت نے آپ کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی، آپ اجازت دیں ہم اس کو قتل کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ذات کے بدلے میں اسے قتل مت کرو، ہاں اس کے عمل کی وجہ سے صحابی شہید ہو گئے، یہ صحابی کی وجہ سے عورت کو قتل کرو، وہ صحابی کی وجہ سے وہ عورت کو قتل کر دیا گیا، جہنم روانہ کر دیا گیا۔ سنو اس کے بعد بخاری شریف کا 18واں پارہ، بخاری شریف کا 24واں پارہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صاحب بیان فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک میرے گود میں تھا اور آپ کا سر مبارک میری ران میرے پیٹ کو لگ رہا تھا، اس حال میں اللہ کے محبوب کا انتقال ہوا۔ امی جان عائشہ فرماتی ہیں ویسی حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَهَذَا عَوَانٌ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ عَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ۔ عائشہ خیبر کے موقع پر وہ جو عورت تھی نا جو زہر ملا کر مجھے گوشت کا لقمہ میرے منہ میں ڈالی، وہ زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ اتنا خطرناک زہر ہے میری جان کی رگ کو وہ کاٹ رہا ہے، میری جان کی رگ کو وہ کاٹ رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے محبوب انتقال ہو گئے۔ یہ حدیث کی شرح میں محدثین بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی موت شہادت کی حالت میں آئی ہے۔ کیوں؟ وہ عورت نے زہر دیا، وہ زہر کا اثر دوبارہ لوٹ کر آیا جس کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ شہید فی سبیل اللہ ہے، آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ زہر دینے والی عورت یہودی عورت تھی، سمجھ گئے؟ اتنی ذلیل قوم، ہمارے نبی کو بھی قتل کرنے والی یہی قوم ہے۔ فلسطین سے محبت کرنا ایمان، یہودیوں سے نفرت کرنا ایمان، ان کی چیزوں سے نفرت، ان کی تہذیب سے نفرت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اللہ بیان کرتے ہیں ایمان والو یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، ان کے چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ سینکڑوں چیزیں واٹس ایپ میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز استعمال نہ کرو، اگر کوئی استعمال کر رہا ہے گویا وہ اسرائیل کا مالی اعتبار سے سپورٹ کر رہا ہے، مالی اعتبار سے اسرائیل کو نفع پہنچا رہا ہے۔ جیسے اسرائیل ظالم، یہ سپورٹ کرنے والا بھی ظالم، جیسے وہ حرامی یہ پی کر اسے مال کا نفع پہنچانے والا یہ بھی حرامی ہے۔ میرے بھائیوں جہاں بھی جاؤ، نکاح کی محفلوں میں یا ولیمہ کی محفلوں میں یا جہاں بھی جاؤ، اسرائیل کے چیزیں نظر آئے صاف کہو یہ اسرائیل کے چیزیں میرے لیے استعمال کرنا حرام ہے، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اسلامی ممالک کو میں کھل کر زیادہ نہیں کہوں گا میرے بھائیوں، دل روتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ تمہاری غیرت، تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ تمہاری طاقت کہاں چلی گئی؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے وہ حکمرانوں، وہ حکومت کرنے والوں، وہ بادشاہت کرنے والوں، اس سے تو بہتر یہ ہے غزہ کے معصوم بچوں کے پیشاب میں ڈوب کر مرو۔
شرم نہیں تمہارے اندر، حیا نہیں تمہارے اندر۔ میرا دل چاہتا ہے وہ بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرو، مگر حالات ویسے نہیں ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کا اہتمام، ان کے نام سے صدقہ خیرات کا اہتمام، ان کے نام سے روزوں کا اہتمام، ان کے نام سے توبہ استغفار نیکیوں کا اہتمام، یہی تو ہم کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، فلسطین کی سرزمین کوئی معمولی نہیں۔ ایک روایت سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ترمذی میں جلد 2 میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ زمانے میں شام، فلسطین، لبنان، اردن، یہ چاروں ملا کر ایک ملک، آج سیریا اس کا نام ہے ملک شام کا، تو یہ 4 ملا کر ایک ملک، جیسے ایک زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ یہ سب ملا کر ہندوستان، اسی طرح وہ زمانے میں شام، فلسطین، لبنان، اردن، یہ 4 ملا کر ایک علاقہ، ایک ملک تھا۔ اللہ کے نبی نے ان تمام کے لیے بیان فرمایا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا معاملہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اس لیے کہ وہ ایسی پاکیزہ سرزمین ہے جس پر ہمیشہ فرشتے اپنا پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیشہ فرشتے وہ سرزمین پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کیا وہ پاکیزہ سرزمین ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، آئندہ جمعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ وہاں کے حالات درست فرمائے، اپنا مال، اپنی دولت اللہ کے گھر کو دینے والے بنو، یہ مال کے ذریعے سے اللہ اپنی مدد فلسطین میں نازل فرمائے، وہاں کے شہداء کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔